أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میں اس جگہ کھڑا ہوں جہاں آزادی سے پہلے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہاں کے ذمہ داروں نے انگریزوں سے یہ کہا تھا کہ ہم ہر روز اپنی طرف سے ایک جوان دیں گے پھانسی پہ چڑھنے کی. یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے. اس ملک کی آزادی کے لیے یہ علاقہ، یہ سرزمین اور ہمارے اکابر، ہمارے آپ کے اکابر بے شمار قربانیاں دی. شاملی کے میدان میں انگریزوں کو لوہے کے چلے چلوائے، اور گولیاں اگر کھائی ہیں تو سینوں پر کھائی ہیں، پیٹھ پر نہیں کھائی. بے شمار قربانیاں دے کر پشاور کے قصہ خانی بازار سے لے کر مدنہ پور تک اس سرزمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ملے گا جہاں مسلمانوں نے اور علماء کرام نے اپنے قربانیوں کے بے شمار نقوش نہ چھوڑے. اس سرزمین کو اپنے خون سے لالہزار بنا دیا. انہوں نے قربانیاں دی، ملک آزاد ہوا. لیکن اگر ہم مسلمان ہیں تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ اگر مسلمان ہیں تو امتحان دینا ہی پڑے گا. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ تم ایمان کہتے ہو، اللہ پہ ایمان لے آئے اور یہ سمجھتے ہو کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے. بس جو آزمائے جانے کے لیے تیار ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہوں گے، جن کے دل میں یہ آرزو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ہم کو پرے نکال دے، وہ کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی ضروری نہیں ہے اس بات میں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے. ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہمارا مولا، ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا کام ہو جائے. ہمیں سب کچھ منظور ہے، ہم ہر دکھ، ہر تکلیف کو برداشت کر لیں گے، لیکن ہم کو یہ منظور نہیں کہ اتنی مشکلوں سے آزادی حاصل کی گئی اور اس کو ہم ایسے ہی لٹا دیں. یہ ہم کو کسی نعمت پر منظور نہیں. اس کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے
ہم کو آزادی ملی تو ایک ایسا دستور ملا جس نے ہمیں برابری کے حقوق دیے. آزادی ملی تو ہم کو یہ موقع ملا کہ ہم اس وطن کی تعمیر میں اپنا حصہ لیں. آزادی ملی تو ہم کو یہ موقع ملا کہ ہم اپنے حقوق کے ساتھ اس ملک میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جیے. ہمیں یہ موقع تھا، ہم جا سکتے تھے، لیکن ہم نے اس وطن کو، اس ملک کو اپنے رہنے کے لیے اپنے اختیار سے، اپنے فیصلے سے قبول کیا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا. احسان کون جتا رہا ہے؟ آپ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ اگر رکے ہیں اس ملک میں اپنے فیصلے سے تو کوئی احسان نہیں کیا. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس موقع تھا جانے کا، ہم نہیں گئے. تو ہم تم سے زیادہ قریب ہیں اس ملک کے. تمہیں نہیں موقع تھا جانے کا، تم نہیں گئے تو تم نے کوئی سوال نہیں کیا. ہمیں موقع تھا، ہم نہیں گئے، ہم نے سوال کیا. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس وطن سے، اس زمین سے ہم کو محبت ہے. ہم کہنا چاہتے ہیں اسی کے لیے کہ خاک سے یہی خاک اپنے ملائیں گے. نہ بلائے آپ کے آئے ہیں، نہ نکالے آپ کے. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمارا مقصود نہیں. ہماری زندگی ہمارا مقصود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا. ہم تو اس دنیا میں آخرت کے لیے آئے. تو کوئی اپنے طاقت کے نشے میں بدمست ہو جائے تو وہ یاد رکھے کہ طاقتیں ہمیشہ رہتی نہیں ہیں. ہو سکتا ہے رات پڑی ہو، لیکن سویرا تو ضرور ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سمجھ جائیں ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری ان سے کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے. ہم تو سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. تم نے انسانوں کو خانوں میں بانٹا ہوا ہے، اونچی ذات میں، نیچی ذات میں، اس مذہب میں، اس مذہب میں. ہمارے نزدیک تو سب انسان برابر ہے اور سارے انسان بھائی ہیں آپس میں. انسانی اخوت، انسانی بھائی چارہ، آپس کا تعلق، اس کے راستے میں مذہب نہیں آتا، مندر اور مسجد نہیں آتی. اس کے راستے ہمیں تو اسلام نے یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا. تم انسانوں کو بانٹنے کا کام کر رہے ہو، تقسیم کر رہے ہو مذہب کے آدھار پر، مذہب کی بنیاد پر. کسی قانون، کسی چیز میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ نے دستور کے خلاف کام کیا ہے، آپ نے اس ملک کے سنویدھان کو وروध کیا، آپ نے اس ملک کے ساتھ غداری جیسا کام کیا. آپ اس کو درست کر لیجئے، اور اگر درست نہیں کریں گے تو وقت آپ کو درست کر دے گا انشاءاللہ. ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم کمزور ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جس طاقت
کے نشے میں آپ ہیں تو تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. آپ اس نشے کو چھوڑیے. میں تو سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ آپ اپنی غلطی کو سدھار لیجیے، اس کو ٹھیک کر لیجیے. آپ یہ صبر کا امتحان مت لیجیے. آپ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ لوگ تھک جائیں گے، تو ہم سرکار کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا 100 سال تک لڑائی لڑی کیا. ہماری عمر تو چند سال میں نہیں ہے، تو تیر آسما ہم جگر آسما. بزرگوں اور دوستوں، 3 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ، اس ملک میں رہنے والا مسلمان اچھی طرح سمجھ لیجئے اس بات کو، اس ملک میں رہنے والا مسلمان دنیا کے بہت سارے ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں سے بہتر حالت میں، اپنے دین کے اعتبار سے، اپنی زندگی جینے کے طریقوں کے اعتبار سے. الحمدللہ آج بھی یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو اور لوگوں کو مایوس کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. نہ ہم کسی کے بہکائے میں آئیں گے اور نہ کسی کے مایوس کرنے سے کسی قیمت پر مایوس ہوں گے انشاءاللہ. اس وطن عزیز میں ہم کرایہ دار نہیں، میں پہلے سے کہتا چلا آیا، کرایہ دار نہیں، حصے دار ہیں، حقدار ہیں. ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک کے محافظ بھی ہیں، ہمارا وطن ہے. آج بھی اگر ہم اس سنویدھان کی لڑائی کو لڑ رہے ہیں، اس دستور کی لڑائی کو لڑ رہے ہیں، تو اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے. آپ نے ساری دنیا میں اس ملک کی عزت کو تار تار کر دیا، منہ پہ خالق مل لیا. ساری دنیا میں لوگ ذلیل اور رسوا ہو گئے. یہ ملک کی آج تک ملک کے خلاف، میرے ملک کے خلاف، بھارت کے خلاف آج تک کبھی بھی اس طرح سے لوگوں نے قراردادیں پاس نہیں کری تھی جیسی آج ہو رہی ہے ساری دنیا میں. اب دنیا گلوبل ولیج ہو گیا. وہ زمانہ گیا جو 1000 سال پہلے جو چاہتے تھے کر لیتے تھے لوگوں کے ساتھ، اب نہیں چلے گا. چلانا چاہو گے تو ملک کا نقصان کرو گے، دیش کا نقصان کرو گے. یہ دیش کی لڑائی ہے، دیش کی ایکتا کی لڑائی، دیش کی اکھنڈتا کی لڑائی ہے، دیش کی طاقت کی لڑائی ہے. دیش کی طاقت انصاف میں ہے، اس ملک کی طاقت انصاف میں ہے. ناانصافی کرو گے ملک کمزور ہوگا، اور جو آدمی ناانصافی کرے گا اور ناانصافی کر کے ملک کو کمزور کرے گا، وہ ملک کا دشمن ہوگا یا دوست ہوگا. تو ہماری لڑائی ملک کے دشمنوں اور غداروں سے. اس لڑائی کو جاری رکھنا ہے، کمزور نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا ہے. نمبر 1. نمبر 2، قربانیوں کے لیے تیار رہنا. اگر دل میں قربانی کا جذبہ ہو تو کوئی چھپا نہیں سکتا انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ چھپا نہیں، یہ غلط فہمیاں، اس کو بھول جائیں. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ مانگنا چاہیے اس پروردگار سے، اس کے ساتھ کنیکشن ہونا چاہیے، اس کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اس سے دعا مانگنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کوشش ہو رہی ہے وہ بند کر دی جائے. یہ کوشش ایسی ہے جیسے دوا. نزلہ ہوگا، زکام بخار ہوگا تو دوا کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے؟ اچھا دوا کھاؤ گے، دعا نہیں کرو گے تو اس دوا میں شفا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کی دعا میں، آپ کی دوا میں کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اس سے مانگنا پڑے گا نا، اس سے مانگ.
اگر اس سے ماننے لگیں گے تو دنیا کے لوگوں کے در پہ سر جھکانے سے نجات مل جائے گی۔ بہت جگہوں سے شکایتیں آ رہی ہیں، بہت ساری الگ الگ طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں، اس لیے یہ بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ ہرگز یاد رکھیے خالی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے، دعا کرنے سے پیٹ نہیں بھرے گا، دعا کرنے سے بیماری سے نجات نہیں ملے گی۔ بیماری سے نجات لینے کے لیے دوا اور دعا دونوں چیزوں میں جو لوگ جہاں جہاں جو کوشش کر رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، ان کو وہاں جمے رہنا چاہیے، مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا چاہیے۔ الگ الگ جگہوں پر خواتین نے بھی کوشش شروع کی ہے، اگر پردے کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ٹھیک طریقے سے وہ کوشش جو لوگ کر رہے ہیں ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے انشاءاللہ۔ اور جو استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے، جو لوگ استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے جہاں بھی، تو اللہ تعالیٰ تو استقامت پر رہنے والوں کی ہی مدد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کسی دباؤ میں نہیں آنا ہے، کسی کی لالچ بہکاوے میں نہیں آنا ہے، کسی روگ میں نہیں آنا ہے۔ آپ کی کوشش، آپ کی قربانیاں، آپ کی جدوجہد آپ کو بھائی کوئی کہتا تھا کہ یہ واپس نہیں لیں گے، واپس لے یا نہ لیں ہمیں اپنی زندگی کا ثبوت دینا ہے۔ یہ تو وقت بتائے گا کون واپس لے گا کون واپس نہیں لے گا۔ واپس نہیں لے گا تو اللہ میں انہیں واپس کر دیں گے لیکن اس کا دھیان رہے کہ جوش ضرور رہنا چاہیے لیکن گوش کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، غالب نہیں ہو سکتا۔ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کسی کو تکلیف اور دکھ پہنچانے والا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کو تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، مسلمان کو امن قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ مسلمان تکلیف برداشت کر لے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں کرے، کم از کم اجتماعی طور پر کبھی نہیں کرے۔ تو جوش بھی ہونا ہے اور ہوش بھی ہونا ہے، اور جس کے پاس ہوش نہ ہو اس کو جوش کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں، کوئی حق نہیں۔ جوش وہی کرے گا جو ہوش میں رہنے کی طاقت ہے۔ فرمایا کمزور کون ہے؟ پوچھا گیا کمزور کون ہے؟ فرمایا جو غصہ نہ برداشت کرے۔ طاقتور کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کو برداشت کرے۔ تو آپ کو بھٹکانے کی کوشش بھی ہوگی، بہکانے کی کوشش بھی ہوگی، جوش میں آ کر کے غلط راستے پہ لے جانے کی کوشش بھی کرے گا، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ سیدھے سچے راستے پر ہوش کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جو مسلسل کرنی۔ آج یہاں جمع ہوا ہے اور جمع ہونے کے بعد جب جائیں گے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کو ایک ساتھ چلنے کی پریکٹس نماز میں صف میں کھڑے ہونے کی دی گئی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہر آدمی اگر اپنے دل میں یہ ارادہ کر لے کہ ہم یہاں سے جاتے وقت اس طرح سے جائیں گے کہ ایک صف میں 5 ہی آدمی ہوں گے بس، ہر آدمی دوسرے کے پیچھے چلنے کی کوشش کرے گا، دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہماری ٹریننگ کا پارٹ ہے، لڑائی تو لمبی چلے گی، غلط میں مت رہیے گا۔ لڑائی اگر یہ ختم ہوگی تو کوئی دوسری شروع ہوگی۔ مسلمان کا تو امتحان آزمائش آنی آنی ہے۔
کی بات نہیں، تیار رہنا ہے بس۔ آپ لوگ یہاں جمع ہوئے ایک مقصد سے، میرا تو آنا یہاں طے بھی نہیں تھا، ایک مقصد لے کے آپ جمع ہوئے۔ آپ بھی لوگ بتائیے کہ اگر یہاں سے دعا ہونے سے پہلے آپ لوگ چلے جائیں گے، مجمع خراب ہو جائے گا، تو یہاں جمع ہونے کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ پتہ نہیں کون نیک بندہ اس مجمع میں ایک موجود ہو جس کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا؟ بہت سارے نیک لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں اپنے گھروں سے نکل کر، تو یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ کیا دعا سے پہلے جانے کے بارے میں سوچیں گے؟ نہیں سوچیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ سب لوگ وعدہ دیں، ماشاء اللہ۔ تو ابھی یہ چلے گا، جلدی بھاگنے کی جلدی مت کر رہا، ابھی تو آئے، ابھی تو شروع ہی ہوا ہے، ابھی یہ چلے گا نا؟ صاحب کون ہے؟ چلے گا نا؟ کتنی دیر چلاؤ گے؟ 2 بجے تک چلے گا، 2 بجے سے پہلے کوئی نہیں جائے گا۔ یہی مقصد ہے نا، ایک مقصد لے کے آئے ہو، تو جو مقصد لے کے آئے ہیں، آپ کسان لوگ یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں، میرے کسان بھائی، وہ مٹی کی تاریکی میں بیج ڈال دیتے ہیں اور پھر چلے آتے ہیں، پر کام ختم نہیں ہوتا۔ کام ختم ہونے کے بیچ میں بہت سے مرحلے ہیں، وہ مرحلوں کو جس نے پار کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے مرحلے سے پہلے اپنے کھیت کو چھوڑ دیا وہ ناکام ہو گیا، اس کو فصل نہیں ملے گی۔ فصل اسی کو ملے گی جو بیٹھا رہے گا۔ اور سنو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے جمع ہوئے ہو تو یہ تم نیکی کا کام کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہو، یہ کوئی مزے کی چیز نہیں ہے، یہ تو نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہمارا کام ہو جائے گا، اگر اللہ میاں راضی ہو جائیں گے ہمارا کام ہو جائے گا، اسی کے لیے جمع ہوا ہے۔ اور وہ راضی نہیں ہو ہمارے آنے کا، ہماری کوشش کا، ہم کو صلہ نہ ملے، تو پھر صلہ کیسے ملے گا؟ اس کے لیے پہلے نیت ٹھیک کرنی پڑے گی، یہ ماننا پڑے گا کہ ہم اللہ ہی کے لیے آئے ہیں یہاں۔ جب یہ مان لیں گے تو پھر ہم کوئی جلد بازی نہیں کریں گے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اسلامی وقار کے ساتھ، لوگوں کے دل